أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد کے ساتھ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سورہ المؤمنون کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی اور ان آیات کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا تو نے سورہ مؤمنون کی پہلی آیات نہیں پڑھی؟ تو عرض کی ام المومنین پڑھی ہیں، فرمایا جیسے وہ آیتیں ہیں ویسے ہی ہمارے حضور تھے۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی نشانیوں کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ویسے یہ مہینہ سفر کا جو ہے یہ حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یاد کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے، اور امام احمد رضا امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یاد کے حوالے سے بھی پھر 19ویں سفر جو ہے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو انشاءاللہ آپ کی یاد کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اور یہ سفر کا مہینہ جو ہے شہر الاولیاء ہے، ولیوں کی یاد منانے کا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ جو ہے چونکہ یہ 7 ستمبر آ رہی ہے تو اگلا جمعہ انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور کیونکہ 7 ستمبر جو ہے اس حوالے سے منایا جاتا ہے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان کی جان ہے، اور جس کے بغیر ایمان کا کوئی حصہ بھی بلکہ ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے تو آج یہ چند آیات جو ہیں جو ہماری رہ گئی ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، یاوہ گوئی سے بچتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں۔ حضور نبی بعض اوقات انسان خود برائی کرتا ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات وہ خود برائی نہیں کرتا لیکن بری جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس بری جگہ کی وجہ سے بھی اسے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن نہ خود برائی کرتا ہے نہ بری جگہ۔ حضور نے فرمایا اتقوا مواضع تہمت والی جگہ سے بچ جاؤ، جہاں پتہ ہو کہ انسان کو یہاں سے کوئی تہمت لگ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو حضور نے فرمایا اس جگہ سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ انسان نے وہ برائی خود تو نہیں کی ہوتی لیکن بعض اوقات وہاں بیٹھنے سے انسان کو اس برائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور اسے شرمندگی کا اٹھانا پڑ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا تہمت والی جگہ سے بچ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پھر حضور کی حدیث پاک آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک 2 لوگ بچ جائیں گے، ایک وہ بندہ جو مسجد میں رہے گا اور ایک وہ بندہ جو گھر میں رہے گا۔ جو درمیان میں رہے گا وہ فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے بازار کا ماحول، ہماری جو بیرونی محفلیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جانی نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں بھی فرما دیا ہے کہ ایسی جگہ سے بچے جہاں فتنہ فساد بپا ہونے والا ہے، بلکہ اس فتنہ فساد کو روکنے کی کوشش فرمائے۔ تو فرمایا ایمان والے بری جگہ جانے سے بچتے ہیں، بیہودہ کاموں سے بچتے ہیں،
والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور ایمان والے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ پاکیزہ کام کرتے ہیں، تو والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے انسان پر زکوٰۃ فرض ہو تو انسان زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں اس کے لیے برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جس مال کی وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس مال کو اس کے لیے برکت بھی بناتے ہیں، اس کے لیے خیر کا سبب بھی بناتے ہیں، اور اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ حضور نے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے اور سود کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، جو موجودہ صورتحال پریشانی کے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں کہ بڑوں نے تو چھوٹوں کا برکس ہی نکال دیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت جو شرفاء ہیں، بہت جو لوگ ایسے ہیں جن کا گزارا چل رہا تھا وہ مجبور ہو گئے، اور ایسے معاملات ان کے سامنے، یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو کوئی فرق نہ پڑا، سارا جو ہے وہ عوام سے نکال لیں۔ تو یہ زکوٰۃ، صدقات، یہ تعاون، یہ عطیات، یہ اللہ پاک نے ایسے موقع لیے رکھے ہیں کہ اگر تمہیں کو فرق پڑ جائے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، تو تم اپنے نیچے دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری بساط ہے، وہ تم ان کے ساتھ تعاون کرو، کچھ تو ان کا کھانے پینے کا سامان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر بندے کو ارب پتی بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش گاہ بنائی ہے۔ کچھ امیر ہیں، کچھ بہت امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ بہت غریب ہیں، تو ہر ایک اپنے گرد گرد خیال رکھا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ہمسائیگی میں کوئی ایسا بندہ رہتا ہو جس کے گھر کھانا ہی نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ پہننے کے لیے لباس ہی نہیں ہے، تو اس چیز کا خیال رکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے، آپ کی کمر، آپ کی چھاتی پر جو ہے وہ سرخی کے نشان تھے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ رات کو جو ہے وہ جو کچھ گھر میں ہوتا اپنی کمر پر لاتے اور مدینہ کے غرباء میں تقسیم کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ خود روزے سے رہتے، دن کو روزہ ہے، رات کو غریبوں کی مدد۔ ہم تو مدد بھی ایسی کرتے ہیں نا کہ ہمیں فیس بک پہ بڑے سے فالوور چاہیے کہ ہم مدد ہو رہی ہے، آٹا دے رہے ہیں۔ ایک میں نے تصویر دیکھی تو ایک توڑا اٹھایا ہوا ہے 5 لوگوں نے اور ایک عورت کو دے رہے ہیں اور تصویر کھنچا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مذاق اس سے نہ دینا بہتر ہے، جس کے لیے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کے لیے حلوہ آیا، تو ابھی حلوہ آپ کے سامنے آیا تو دروازے پر فقیر آ گیا، آپ نے وہ سارا اٹھایا اس فقیر کو دے دیا۔ تو آپ کے ساتھی نے کہا حضور اس حلوے کی قدر فقیر کیا جانے؟ آپ نے فرمایا میں نے فقیر کو تھوڑی دیا ہے، میں نے تو اپنے رب کو دیا، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ تو جانتا ہے کہ میں نے کس جذبے کے تحت دی، ابھی منہ میں نہیں ڈالا۔ تو کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سارا حکمرانوں پر، ان لوگوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کسی کا سوچتے ہیں، کسی کا نہیں سوچتے، ہر حکمران ایسا ہی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ لیکن خود جو ہیں ہمارے پاس، اگر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے تو کچھ ایسا معاملہ کریں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، لوگوں کی مالی مدد کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے ایمان والے بھی کامیاب ہیں، ایسے ایمان والے بھی کامیاب ہیں۔ حضرت بہت سارے واقعات، بہت سارے ایسی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں سے ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام، آپ کی اہل بیت اطہار، ایک بہت بڑے محدث تھے، تو وہ حج کے لیے جانے لگے۔ تو جب حج کے لیے پہلے آئے تو بندہ ہوائی جہاز پہ جاتا ہے، لیکن پہلے قافلے جاتے تھے، بحری جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، قافلہ در قافلہ سواریوں پر، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے۔ تو جانے لگے تو آپ نے تھوڑا سفر طے کیا تو دیکھا کہ ایک گھرانے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ انتہائی غریب گھرانہ ہے اور ان کا والد ان کے سر پر نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کی جو خاتون تھی
ان کے پاس اپنی گھر والی کو بھیجا کہ جا کے پتہ کریں کیا معاملات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر میرا فوت ہو چکا ہے، تو کھانے کے لیے کئی دنوں سے کوئی چیز نہیں ہے، تو روتے ہیں، بہلا پھسلا کہ میں ان کو سلا دیتی ہوں، تو کوئی ایسے میرے پاس، تو کیا کروں بچے. اس نے گھر آ کر بتایا. اس نے کہا بیوی بات یہ ہے، یہ جو میں نے پیسے رکھے تھے حج کے لیے، میں اپنا حج کینسل کرتا ہوں اور یہ سارے پیسے جو ہے اس خاتون کو دے آؤ. آپ نے اپنے ساتھیوں سے، قافلے والوں سے کہا یار میں حج کے لیے نہیں جا رہا اور میرے کچھ معاملات ہیں. انہوں نے کہا اتنی بڑی سعادت، اتنے بڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں، تو تم رہ گئے. اس نے کہا جو مرضی تم بات کر لو، لیکن آپ نے اس نیکی کو زار نہیں فرمایا. اب جب حج ہو گیا، حج کر کے ساتھی آئے تو نے کہا یار تو نے کہا تھا کہ میں حج کو نہیں جا رہا تھا، تو ہم نے تمہیں مقام ابراہیم پر دیکھا تو وہیں کھڑا تھا، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے. صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے تو تم وہیں صحیح کر رہا تھا. مزدلفہ میں ہم نے تمہیں دیکھا، مینا میں ہم نے تمہیں دیکھا، حضور کی بارگاہ میں ہم نے تمہیں، تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ میں حج کے لیے نہیں جا رہا. اور اس نے کہا کہ حقیقت یہی ہے کہ میں حج کے لیے نہیں گیا. یہ بات ہے کہ یہ معاملہ تھا، میں نے سارے پیسے دے دیے. تو وہ علماء تھے، انہوں نے کہا جو بندہ کسی غریب کے لیے اپنے اس عبادت کو منسوخ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے متعین کرتا ہے جو اس کی طرف سے حج کرتا ہے. اور میں نہیں تھا، میری شکل میں فرشتہ تھا جو میری طرف سے حج کر رہا تھا. سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ ہماری کچھ اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اپنے بھی معاملات ہیں. ہم خود بھی تو نیکی کرنے کی طرف بڑھیں، خیر کرنے کی طرف بڑھیں. والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ اللہ پاک نے مالی عبادت، یہ مالی عبادت، یہ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، فعلی عبادت یہ بھی کرنی ہے. لیکن مالی عبادت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستحق اپنوں یہ طاقت دی ہے تو مستحق افراد کو اپنے ذہن میں رکھیں. کتنا پیسہ ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، کروڑوں اربوں لگا دیتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہی پیسہ اٹھائیں، غرباء کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، اپنے ہمسایوں کی مدد کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگانے کا کوئی فائدہ ہو تو پھر ہے، کھا جائیں گے، ہو جائے گا سارا معاملہ، اتنے لگ گیا. پھر یہ لوگ آتے ہیں تو ہمیں سڑکوں اور نالیوں میں پھنسائے رکھتے ہیں، یہ سڑک نہیں بنی، یہ نالی نہیں بنی. ٹھیک ہے نا جی. وہ ہمارا ایک نعت خان تھے عمران یوسف، انہوں نے کہا کہ جناب میں کونسلر بنا تو پہلے میں نعتیں پڑھتا سارا، جب سے کونسلر بنا ہوں اس وقت سے میں نالیاں صاف کر رہا ہوں. آئے جی نالی صاف کرا، سڑک نہیں یہ بنی. تو یہ کروڑوں روپے جو خرچ ہوتے ہیں ان کی نظر ہو جاتے ہیں. خدا را اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے غرباء میں تقسیم کریں، ان کے اوپر لگائیں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اس کی جزا بھی ملے گی. نہیں سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ ہمارا بھی کچھ قصور ہے، ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں، کئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ تم دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر معلومین، اور اپنے معاملات کو اپنی ازواج اور اپنی منکوحہ لونڈیوں تک محدود رکھتے ہیں. بے حیائی کی طرف وہ نہیں جاتے، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے وہ نظر کے ذریعے کرتا ہے. نظر دیکھتی ہے، ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، پھر انسان ساری حد کو کراس کرتا ہے. فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ. حضور کے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اگر بازار میں کھڑا ہونا ضروری ہو تو بازار آپ نے فرمایا اگر بازار میں کھڑا ہونا ضروری ہے تو نگاہیں نیچی رکھو، اپنا چیز لو، اپنے معاملات کرو اور واپس آ جاؤ. یہ اسلام نے ایک پاکیزگی کا درس ہمیں دیا ہے. تو فرمایا کہ وہ بے حیائی نہیں کرتے.
ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ بحیثیت مسلمان کوئی بھی شعبہ آپ دیکھ لیں الا ماشاء اللہ ہم غیر ذمہ دار ہیں۔ علماء کو بھی شامل کریں اور لیڈران کو بھی شامل کریں، ڈاکٹروں کو بھی شامل کریں، جس شعبے میں ہاتھ ڈالیں آپ کو الا ماشاء اللہ کوئی چند ہی ہوں گے جن کو خدا ترسی ہے، ورنہ ہر بندہ ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہر شعبے میں جب آپ اگر ہر شعبہ دیکھے گا کہ میرے رب نے کیا حکم دیا ہے، میرے رسول نے کیا حکم دیا ہے، تو پھر ہر چیز سنورتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، جو حد سے بڑھ جاتا ہے فاولئک هم العادون، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ زندگی ایک امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ سانس ایک امانت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ وقت ایک امانت ہے، ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے جو ایک نہ ایک دن ہم نے اپنے مالک کو لوٹانی، اور مالک نے اسی طرح لینی ہے جس طرح اس نے ہمیں دی تھی۔ تو ہر چیز کو لوٹانی امانتاً ہے، ہمارے پاس تو عارتاً ہے، کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں اپنا مال پیارا ہے یا اپنے ورثاء کا؟ تو حضور صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیار ہے، اپنی جو چیزیں۔ فرمایا تمہاری چیز وہ ہے جو تم آگے بھیج دیتے ہو، وہ تمہاری ہے، جو رہ جائے گی وہ تو تمہارے ورثاء کی ہے، وہ تو ان کی ہو گئی، تمہاری وہ ہے جو اصلا تم خدا کے لیے دے دیتے ہو، اس کی رضا کے لیے دے دیتے ہو، اللہ اس کا متبادل دنیا میں تمہیں دیتا ہے۔ جو بچ جانا ہے تم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے وہ تو باقی لوگوں کا ہے۔ تو فرمائے وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں، ایک جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب کوئی جھگڑا ہو تو پھر گالی گلوچ کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، اور مومن ان تینوں چیزوں سے بچتا ہے۔ فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، آج پڑھی ہے کل چھوڑ دینی ہے، کل تک پڑھی ہے پرسوں چھوڑ دینی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، نماز پنجگانہ کا اعزاز دیا ہے، تو پھر آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں، رب کی نعمت سمجھ کر اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی محافظت کرنی ہے، اس میں سستی نہیں کرنی۔ اس لیے حضور نے فرمایا نماز نماز نماز، اس کو نہ چھوڑنا۔ اور خدا کی قسم جو بندہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے بے شمار بیماریوں سے آزمائشوں سے بچا لیتا ہے، 5 وقت کے لیے۔ آج بس بندے کا مسئلہ یہ ہے، ہر چوتھا بندہ ٹینشن، ذہنی مریض اور پریشانی۔ آپ 5 وقت صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، بہت ساری پریشانیاں خود بہت دور ہو جاتی ہیں۔ اتنے وقت کے لیے انسان کو سکون ملتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ تو نماز نہ چھوڑیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ حضور نے فرمایا اگر دکھ اتنے ہو جائیں ختم نہ ہو تو مجھ پر درود و سلام پڑھا کریں۔ یار اس میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے، کوئی نماز پڑھنے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھنے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے میں پیسے لگتے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب یہ پڑھا ہی نہیں جاتا، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ جب تک ٹھیک ہیں اس چیز کو غنیمت سمجھے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا ازالہ فرما دیتے ہیں جب اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے جو لوگ ہیں جن میں یہ نشانیاں پائی جاتے ہیں یہ وارث ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یا اللہ کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اور وارث کا معنی ہوتا ہے مالک، وارث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک۔ فرمایا جس میں یہ 8 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ جنت الفردوس کے مالک بنا دیے جاتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔
حضور نے فرمایا جب بھی رب سے مانگو اپنے لیے یا کسی کے لیے تو فرمایا یہ عرض کیا کرو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، وہ سب سے اعلیٰ جنت، سب سے خوبصورت جنت ہے۔ جنت ویسے ہی خوبصورت ہوتی ہے، وہ رب نے بنائی خوبصورت، تو فرمایا کہ اس کی طلبگار رہا کرو۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، جو یہ کرے گا، جو یہ نشانیاں اپنائے گا وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب مجھے دوستو یہ بتاؤ، یہ جو میں نے چیزیں ذکر کی ہیں ان کے کرنے میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ کوئی نماز پڑھنے میں، وعدہ پورا کرنے میں، امانت میں خیانت سے بچنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کوئی پیسہ لگتا ہے؟ جنت فری میں مل رہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی پابندی تم کرو، جنت الفردوس کا وارث میں تمہیں بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پیسہ لگایا جائے اور نمود و نمائش کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہی چیز وہ قابل قبول ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت عطا کی ہیں، تو نیکی میں خیر بھی ہے، نیکی میں شفا بھی ہے، نیکی میں سکون بھی ہے، نیکی میں برکت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔